الحمدللہ بہت سے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے آپ میں سے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان عظیم دنوں میں روزے رکھیں۔ 1 سے 9 ذی الحج تک، اور اس میں جو امپورٹنٹ روزہ ہوگا ہمارا وہ ہوگا 9 ذی الحج کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک دن کے روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جو اگلا سال ہے اور ایک پریویس ایئر، پچھلا سال۔ تو آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ آپ خود بھی روزہ رکھیں گی اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھوائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ کچھ لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، وہ نہیں رکھ پا رہے 1 to 8، تو کم سے کم وہ 9 جو روزہ ہے وہ ضرور رکھیں۔ اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ ایک سٹیپ میں، ایک روزے کے ساتھ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کتنے اچھے موقع دیے ہیں۔ یہ جو دن ہیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے دن ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کریں، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے دل سے کرنا ہے۔ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں، ہم نے ہر کام میں اللہ کو آگے رکھنا ہے۔ ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی۔ تو یہ دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے دن ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو خالص کیا اللہ کے لیے۔ تو آپ نے آج جتنے بھی کام کرنے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دن بھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، شو آف نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ بھی رکھیں، یا پھر آپ بہانے سے کسی کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں آج تو میرا 4تھ روزہ ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بڑا بنانا، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ ایسا ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے جو آپ شو آف کرتے ہیں۔ آپ ذکر اذکار جو بھی کچھ کر رہیں گی وہ صرف اللہ کے لیے آپ پڑھیں گی۔ بہت بار دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور باتیں بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اچھا بھئی یہ تو بندہ بہت پرہیزگار ہے۔ اپنی نیت آپ خالص رکھیں، اپنے عمل کو شو آف نہ کریں۔ اگر آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور باتیں بھی کر رہی ہیں تو پھر آپ اس کو سائڈ پر رکھ دیں۔ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ اللہ کے لیے اس کو آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن اپنے آپ کو خالص کرنے کے لیے ہیں، بندوں سے نہیں آپ نے لڑنا۔ کئی معاملات میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں، لیکن ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچا جائے گا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جس وقت آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گی، شیطان تو وسوسے ڈالے گا اور لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اور آپ جب اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گی، ساتھ ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت بٹھائے گا اور آپ کی محبت بٹھائے گا۔ اللہ بھی آپ کی قدر کرے گا اور بندے بھی آپ کی قدر کریں گے، اور اگر وہ نہیں بھی کرتے، آپ کا گول کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بجھتے جاتے ہیں، ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں، ہماری عبادات میں فوکس نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل کہیں اور ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی نافرمانی والا کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں آ رہا ہوتا، شدت نہیں آتی۔ ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن گلٹ ہے کہ یہ کام ہے جو میں غلط کر رہی ہوں۔ سو آپ نے اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑنے ہیں۔ صرف اللہ کا ڈر، صرف اور صرف آپ نے اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹارگٹ آپ کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گی وہ خالص آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا رب العالمین میرے دل کو اپنی محبت کے لیے خالص کر دے، میرے دل میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دے، میرے دل میں اپنی محبت ہر محبت سے بڑھ کر بڑھا دے، آمین۔